السلام علیکم ناظرین، آج نیوز کی بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ آج دن ہے اکنامک سروے کا۔ آج کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ پچھلے 365 دن میں پچھلی حکومت کی عمران خان صاحب کی جو لاسٹ ٹینیئر رہا، ان کی حکومت کے سال کا، مالی سال کا، وہ کیسا گزرا، اور اس کے بعد آئندہ اب یہ جس حکومت کو 2 مہینے ہوئے، شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے یہ بجٹ سازی کرے گی۔ کل ان کا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ کا شاید مشکل ترین، اگر اسے بجٹ کہا جائے تو مشکل نہیں ہوگا، غلط نہیں ہوگا، کیونکہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ مشروط ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کی پرائر کنڈیشنز جو ہیں اس پہ جس طریقے سے سبسڈیز کو، پیٹرولیم پرائسز کے اوپر جو سبسڈیز تھی ان کو عوام کے اوپر منتقل کیا گیا، تو یہ ایک اس کے ساتھ کنڈیشن ہے۔ یہ بجٹ بھی یقیناً اسی پیرائے میں ہوگا، اور سبسڈیز کا خاتمہ ہوگا، ٹیکس چھوٹ کا خاتمہ ہوگا، جو ٹیکس استثناء حاصل ہیں مختلف سیکٹرز کو، ان کے اوپر ذرا ٹائٹننگ کی جائے گی، کیونکہ دونوں سائڈ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فسکل اور مانیٹری ٹائٹننگ اس وقت دیکھی جا رہی ہے، اور اس تمام ایکسرسائز کے بیچ میں اگر کوئی پس رہا ہے تو وہ پاکستان کی عوام ہے۔ پاکستان کی عوام، ایک عام آدمی کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ جناب 6% گروتھ ہوتی ہے یا جی ڈی پی گروتھ 7% یا 4%، اس کا جو ایک فوکس ہے یا اس کا جو معاملہ ہے، وہ قوت خرید اس کی جس طریقے سے کم ہوئی ہے، یا جو آمدن ہے اس کے اندر اس کا بجٹ پورا ہو رہا ہے، اس کا کچن چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، اس کے معاملات پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ پس رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں جی ڈی پی گروتھ کی، تو جو پروویژنل نمبرز اس وقت آئے پچھلی حکومت کے، عمران خان صاحب کی حکومت کے، وہ 6% گروتھ آئی ہے، اور آلموسٹ اگر آپ بات کریں جب لاسٹ ٹینیئر تھا نواز شریف کا تو تب بھی 6% کی گروتھ تھی۔ دونوں حکومتوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 6% کی جی ڈی پی گروتھ۔ اس کے بعد اگر آپ فوریکس ریزروز کا اپنے جائزہ لیں تو اس وقت بھی تقریباً 16 ارب ڈالر جو ہیں ہمارے اکاؤنٹ میں رہ گئے تھے، فوریکس اکاؤنٹ میں، اب بھی تقریباً وہی پوزیشن ہے، اور المیہ یہ کہ اس وقت بھی ہم آئی ایم ایف کے در پہ گئے تھے، آج بھی ہم آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑے ہیں، تو پھر فائدہ کیا ہوا اس 6% کی اکنامک گروتھ کا، جس میں مہنگائی بھی ہے، عوام کے لیے مشکلات بھی ہیں، پریشانی بھی ہے، آئی ایم ایف کا وہ جو ہمارا بیگنگ بول ہے، جو کشکول ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پوری ٹرانسمیشن میں ان تمام چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مختلف جو پروفیشنلز ہیں ان کو ہم نے دعوت دی۔ اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ریحان جعفری صاحب، اور ریحان جعفری جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے، اور ساتھ ہی اکانومسٹ سید اسامہ رضوی جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ اسامہ، سب سے پہلے آپ کی طرف آتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا فائدہ ہوا جو خان صاحب اس وقت کہہ رہے ہیں کہ 6% کی جی ڈی پی گروتھ ہم دے کر جا رہے تھے اور ہمارے اس میں ملک ترقی کر رہا تھا، پھر ہماری حکومت کو ختم کیا گیا۔ چلے مان لیتے ہیں 6% کی اکنامک گروتھ تھی، جو پروویژنل نمبرز آ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی صرف 3rd کوارٹر تک کے ہیں، 10 مہینے کے، 2 مہینے جو ہے وہ بہت برے گزرے ہمارے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ 6% کی جی ڈی پی گروتھ جو ہے یہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی پرابلمٹک ثابت ہوئی؟ اسامہ دیکھیں، ابھی ہم فگرز پہ، سٹیٹس پہ بھی میں ابھی نہیں آؤں گا فی الحال، تو میں آپ کو جنرل ویسے اوور آل ایک ویو پوائنٹ دوں تو یہ گروتھ 6% خالی ریسنٹ 3 سالوں پہ نہیں ہوئی۔ آپ اس سے پیچھے جائیں تو تب بھی ہم نے 2012-13 کے اندر جب ہم نے سیکنڈ لارجسٹ آئی ایم ایف کا لون لیا تھا تب بھی کچھ گروتھ رجسٹر ہوئی تھی۔ اس سے پیچھے جائیں تب بھی ہمارے گروتھ فگرز اچھے تھے، اور یہی پوائنٹ ہے، یہ میرا سوال بھی ہے ریٹوریکلی کہ جب گروتھ فگرز آتے رہتے ہیں تو اصل میں کچھ چینج کیوں نہیں آتا؟ اس میں 2 چیزیں ہیں۔ جی ڈی پی گروتھ کا ہونا یہ مقصد نہیں کہ وہ جی ڈی پی گروتھ پورے پاپولیشن کے ہر سیکٹر پہ، ہر کلاس تک پہنچی ہے، ٹرکل ڈاؤن ہوئی ہے۔ سیکنڈلی، وہ جو گروتھ آپ کی جی ڈی پی جس نے رجسٹر کی ہے وہ کیا اوور آل ہر سیکٹر کے اندر ہوئی ہے کہ کچھ مخصوص سیکٹرز کے اندر ہوئی ہے؟ تو پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں دونوں چیزیں ہی کافی کانسنٹریٹڈ ہے، اس کا بینیفٹ بھی کانسنٹریٹڈ ہے ایک خاص کلاس تک، اور اس کی گروتھ بھی کانسنٹریٹڈ ہے خاص سیکٹر تک۔ فار انسٹنس ابھی ریسنٹلی لوگ مینوفیکچرنگ کی بات کر رہے ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی گروتھ بڑی ہے، تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گروتھ بڑی ہے، فگرز تو آپ کو یہ بتائیں گی، بٹ کیوں بڑی ہے یا اس کی سیلز کیوں اچھی ہوئی ہیں؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے لوگوں نے اپنی پرچیزز کم کی تھی۔ اگر آپ اس کا ڈیٹا نکال کے دیکھیں کہ کن چیزوں کی گروتھ بڑی ہے، فرنیچر ہے،
وہ گھر کی اشیاء ہوم اپلائنسز ہیں, دیگر ایسی چیزیں ہیں. تو دیکھنے کے تو آپ کہہ دیں گے کہ جی ایل ایس ایم نے ہماری 9% ریٹیل اور اس پہ رجسٹر کیا گروتھ, بٹ ان فیکٹ اس کے پیچھے کانٹیکسٹ اور ہوتا ہے. تو پاکستان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے جو بار بار آپ کے پروگرام میں کہتا رہا ہوں, میں لکھ بھی چکا ہوں اور میں کہتا رہوں گا, بیکاز اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. جب تک اسٹرکچرل ایشوز حل نہیں ہوں گے تب تک کچھ, عمران خان کی طرح 15-20 اور لیڈر بھی آ جائیں تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اسٹرکچرل ایشوز, ٹیکس, پروڈکٹیوٹی, ہماری انٹرنیشنل امیج, ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس انوائرمنٹ اور بھی دیگر ہم آگے جا کے بات کریں گے, امید ہے. ٹھیک ہے, یعنی ثابت یہ ہوا پچھلے ادوار میں بھی جب ہم نے 6% کی گروتھ پہ گئے تب ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے. پرابلم اس پورے ماڈل میں یہ ہے اکنامک گروتھ کے کہ آپ کی یہ گروتھ جو ہے یہ ایکسپورٹ اورینٹڈ نہیں ہے, یہ پروڈکشن اس کے اوپر نہیں ہے, یہ کنزمپشن لیڈ گروتھ ہے, یہ امپورٹ لیڈ گروتھ ہے, جس کی وجہ سے آپ پرابلم میں آتے ہیں. اور جب کبھی بھی آپ اپنے اکانومی کو کھولنے جاتے ہیں تو آپ کو را مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, آئل امپورٹ کرنا پڑتا ہے, مشینری امپورٹ کرنا پڑتی ہے, اور آپ کا ایک بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس جو ہے وہ بلون اپ ہو جاتا ہے, آپ کے پاس ڈالرز شارٹ پڑ جاتے ہیں. ہمیشہ سے یہی ہوا ہے پاکستان میں اور اب بھی یہی ہے. ریحان جعفری صاحب کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, میں ظاہر ہے کہ میں کوئی اکنامسٹ تو نہیں ہوں, لیکن جہاں تک بات ہے یعنی کہ آپ کی جو سروے ہے, جو ابھی سروے ایشو کیا ہے اکنامک سروے, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں, بہت ساری یعنی ایریاز جو ہیں اس میں انہوں نے پازیٹیو امپیکٹ شو کیا ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں جہاں بھی ابھی آپ گروتھ کی بات کر رہے تھے تو گروتھ میں انہوں نے کہا کہ جناب یعنی 2004 سے اگر آپ کمپیئر کریں تو 5% کنزیکیٹو گروتھ ہے فار 2 years. تو یہ ظاہر ہے کہ کچھ جو ایریاز ہیں, جیسے اسامہ نے بھی کہا کہ ہم ایک ایریا کو کور نہیں کر سکتے, ہم اوور آل ایریا کو کور کرتے ہیں. تو گروتھ کا جہاں تک تعلق ہے تو ظاہر گروتھ یعنی اس کا جو گراف تھا وہ اوپر تھا, لیکن اب بات یہ ہے کہ انفلیشن کہاں جا رہی ہے گروتھ کے ساتھ ساتھ. آپ یہ دیکھیے جو پاورٹی لیول ہے وہ کہاں جا رہا ہے, آپ یہ دیکھیے. اس کے علاوہ پازیٹیو سیکٹرز کے ساتھ ساتھ جو نیگیٹو سیکٹرز ہیں, نیگیٹو ایریاز ہیں, ان کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کو لیتے ہوئے, کیونکہ ہمارے پاس جو ایک سرٹن پرسنٹیج ہے جو پاورٹی لیول سے نیچے لوگ ہیں, ان کا کیا یعنی ان کی کیا سچویشن ہو رہی ہے کنزیکیٹولی پچھلے میں سمجھتا ہوں پچھلے 1-2 سال سے. تو یہ سب ایریاز جو ہے نا یہ ایڈریس کرنے کی بات ہے. ہم جب گروتھ کو ایویلویٹ کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے سیکٹرز کو جیسے اسامہ نے اگنور کر جاتے ہیں جہاں پر نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اصل میں دیکھیں ہمیں ہر چیز ایڈریس کرنا چاہیے انڈیویجولی. کمنگ ٹو یور ایریا, یور ایکسپرٹیز, جب بات کی جاتی ہے کہ جناب ہمارے ریونیوز بہت زبردست تھے, ہم نے زبردست قسم کے, میں پچھلی حکومت کو کوٹ کر رہا ہوں, اسی وجہ سے ان ریونیوز کی بنا پر ہم نے سبسڈی جو ہے پیٹرولیم پرائسز کے اوپر دی. اگر آپ ٹیکس ریونیو اٹھا کے دیکھیں اور ٹیکس ریونیو میں اگر آپ کی امپورٹ ڈیوٹیز کے اوپر بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ نے امپورٹ کے پر ٹیکس تو لے لیا, لیکن وہی امپورٹ بل جو ہے وہ آپ کی اکانومی کو ڈینٹ کر رہا ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ دیکھیں آپ کے پاس بہت سارے سیکٹر ایسے جہاں پر آپ بیسیکلی آپ اس کے علاوہ امپورٹ کے علاوہ آپ سروائیو نہیں کر سکتے. اب آپ نے ابھی کہا کہ جی آپ نے تو گندم بھی امپورٹ کرنی ہے, تو آپ تو ایک ایگریکلچر کنٹری ہے, آپ گندم بھی امپورٹ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں گروتھ کی جہاں گروتھ اپنی جگہ پر موجود ہے, چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہے, ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اوور اینڈ ابو اس کو جا کے ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جی کون سے سیکٹر ایسے ہیں جہاں پر ہمیں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, گروتھ ایک ہی بات ہم کرتے رہتے ہیں, جی ڈی پی گروتھ کی. دیکھیے سر یہ ہمیں بتائی جاتی ہے, یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں یہ ہمیں بتاتے ہیں, کوئی بھی سیاستدان ہو, کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی جماعت ہو, وہ 6% 7% کوئی کہتا ہے ایشین ٹائگر بنا دیں گے, 8-9% کی گروتھ لے کر چلے جائیں گے. بابا اس گروتھ ماڈل کو تو دیکھو, اس گروتھ کے اوپر آپ جاتے ہو اور پھر آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے. آپ ایک ماڈریٹ قسم کی گروتھ لے کر آ جائیں, 4, 4.5, 5%, کیونکہ 6% آپ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اسامہ آپ کی طرف آتا ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں ان میں پرسنل اوپینین اور بہت سارے لوگ بھی اس سے متفق ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ, ہمارا معاشی مسئلہ غربت نہیں ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے.
غیر دستاویزی معیشت ہے. یہ غیر دستاویزی معیشت جب تک ہوگی آپ کے لیے بجٹ کا بھی مسئلہ ہوگا, آپ کے لیے اپنے ریسورسز جو ہیں ان کو جمع کرنا اور ان کی ڈسٹریبیوشن بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. تو پرابلم سب سے بڑی پاکستان میں جو ہے ہمارے پورے اکانومی میں وہ انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے. اسامہ جی, مجھے ذرا اب تھوڑا ٹائم دیجیے گا, میں 2 پوائنٹس کو ڈسکس کروں گا. سب سے پہلے ویری بریفلی جو گروتھ کی بات ہو رہی تھی, اگر آپ ہماری اوور آل فگرز دیکھیں, یہ جو گروتھ ہے یا جو پی ٹی آئی کی آپ دیکھیں, ایکسپینڈیچر سے گروتھ ہوتی ہے آف کورس جو آپ نہیں کرتے ہیں. آپ کو پتا 30 سے 40% ایکسپینڈیچر تو ہمارا ڈیٹ فائنینس ہوتا ہے. فیڈرل کا آلموسٹ 50% کا نان مسٹیکن, میرے پاس فگرس تھی یا کہیں 53% جو بجٹ ہے وہ ڈیٹ پہ تھا, فائنینس تھا. پی ٹی آئی نے اپنے سال میں لاسٹ فائنینشیل ایئر کے اندر جو 70% جو اپنا ایکسپینڈیچر کیا, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, وہ اس قرضہ لے کے کیا جبکہ وہ ری پیمنٹ کے لیے یوز ہونا تھا. تو جسٹ وانٹڈ ٹو ٹچ آن دیٹ پوائنٹ کہ گروتھ ہو رہی ہے کس لحاظ سے ہو رہی ہے. آپ کا والا پوائنٹ امپورٹ لیڈ ہے, کنزمپشن لیڈ ہے, تو یہ پوائنٹس بہت میٹر کرتے ہیں. خالی گروتھ کے فگر میٹر نہیں کرتے عوام کو دلاسا دینے کے لیے. اب دوسرا پوائنٹ آپ کا جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی, ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا سائز ایکسٹرا آرڈنری ہے, سم اراؤنڈ 48 to 56%. اس کی اگر آپ فگر نکالیں گے تو 150 سے 160 ارب ڈالر بنتا ہے. یہ ایک چھوٹی فگر نہیں ہے. آپ کا جی ڈی پی جو 300 ارب ڈالر کی ہے, تو اس کا ہاف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی انڈاکیومنٹڈ ہاف سے زیادہ, ہاف سے بھی زیادہ, اس کا ہاف سے زیادہ ہمارا انفارمل اکانومی ہے. اس کے میں آپ کو دوں, میرا اسٹیک سے باہر نکل کے عام میں میرے دوست ہیں, آپ کے بھی دوست اب ہوں گے, آپ ان سے بات کرتے ہیں, کسی نے کوئی رینج روور لی, کسی نے کوئی لینڈ کروزر لی, کسی نے کوئی 5 کنال کا گھر لی, تو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کرتے ہیں, کہتے ہیں بزنس کرتے ہیں. تو مجھے بتائیں پچھلے 10 سال کے اندر میرے یہ والے دوست جنہوں نے یہ کام کیا ہے, ایسے لوگ جن کو میں جانتا ہوں جن کی اس طرح گروتھ ہوئی ہے, وہ تو کوئی 100% بڑے ہیں, لیکن جی ڈی پی نہیں بڑی. تو جی ڈی پی اگر بزنس کرتے ہیں اور بزنس کر کے یہ چیزیں آپ لے رہے ہیں تو وہ جی ڈی پی گروتھ میں رجسٹرڈ ہوگا نا سب. تو یہ کس قسم کی گروتھ ہے جو انڈیویجول بڑھی جا رہا ہے, تو جی ڈی پی نہیں بڑھتی ہماری, وہ پچھلے 5-6 سال سے اسٹیگنٹ ہے یا تھوڑی بڑی ہے, اور یہ انڈیویجولز گرو کرتے رہے. فارمل اکانومی, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایشو جو میں سمجھتا ہوں, میرا پرسنل یہ ویو پوائنٹ ہے, یو مے ڈس ایگری, ٹیکس بیس اینڈ ایکسس ٹو ٹیکس. ہم ابھی بھی میں کہہ رہا تھا ہمارے جو پروپوز ٹیکس میجرز ہیں, آپ نے وہ جو ٹرائنگل ہوتا ہے نا اس کو اسٹیپ کری جاتے ہیں, اس کے ٹیکس ریٹس بڑھائی جا رہی ہیں, اس کی بیس نہیں بڑھاتے. مطلب مجھے بتائیں کہ میں ٹیکس دیتا ہوں, میں فائلر ہوں, میں ابھی مطلب مجھے کیا مل رہا ہے اس کا بینیفٹ, مطلب مجھے تو کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا. مگر مجھ سے دوبارہ پوچھو, میں کبھی ٹیکس فائلر نہیں بنوں گا, میں ٹی وی پہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کیونکہ بینیفٹ نہیں ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں, ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ, اور آپ سیلریڈ کلاس کو ہی وہ بار بار ان کی وہ آپ ٹیئرز چینج کری جاتے ہیں. بزنس مین بڑا سر ایک سیکنڈ ذرا آتے ہیں آپ کے پڑوس میں. اور جعفری صاحب, یہ بڑا اس وقت آیا ہوا ہے کچھ ایس ایم ایس اور واٹس ایپ میسج ہے کہ جناب 1 لاکھ روپے اگر کسی کی سیلری ہے تو 30,000 اس کا وہ جو ہے وہ ٹیکس کٹ جائے گا. کہاں تک آپ سمجھتے ہیں کہ حقیقت پسندانہ اپروچ ہوگی؟ یہ تو ایک بڑا وبال ہو جائے گا پاکستان میں اگر اس طرح کی کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا, یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ ٹیکس بیس کی جیسے سامنے بات کی, ٹیکس بیس. اور میں نے عمران آپ کے پروگرام میں 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ آپ نے ایک پروگرام کیا تھا, ڈیجیٹلائزیشن آف اکنامی کی بات ہو رہی تھی, اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی آپ سے کہ دیکھیں جی, یہ جو آلریڈی ڈاکومنٹڈ سیکٹر تھا اسی کو ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کر رہے تھے, تو یہ جو انڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے اس کی بات کریں. آپ نے پچھلے یعنی نان فائلر اور فائلر کا کنسپٹ لائے ہوئے آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا, آپ نے اس پہ براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ کیا کام کیا, جبکہ پاس آپ کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے. میں ہر پروگرام میں یعنی میں آپ کے ہر پروگرام میں یہی بات کرتا ہوں عمران, یعنی آج ٹی وی کو کوئی اور ٹی وی ہو, کہ میں کہتا ہوں کہ جناب جب آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے تو آپ کے پاس یہ کون سا ایسا بار ہے جس میں آپ جو ہے نا وہ یہ جو ہے نا یہ آپ کو ہے کہ آپ نہیں کرتے وہ کام, آپ براڈنگ آف ٹیکس نہیں کرتے. میں نے تو ان سے یہ تک آتا ایف بی آر سے بہت دفعہ, چیئرمین صاحب کو بھی میں نے ایڈریس کیا اور لوگوں کو بھی ایڈریس کیا, ان سے میں نے یہ کہا کہ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اگلے 3 سال کے لیے آڈٹ بند کر دیں, آپ اگلے 3 سال کے لیے مانیٹرنگ جو ہے ود ہولڈنگ کا جو آپ کرتے ہیں وہ بند کر دیں, کیونکہ یہ آلریڈی وہ لوگ ہیں جو آپ کے بہاف پہ کام کر کے آپ کے ایکسچیکر میں پیسہ جمع کرا رہے ہیں وداؤٹ اینی چارج, یہ ٹیکس پر خود کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے نا. اب آپ کو یہ چاہیے جو آپ کی ٹیکس مشین دی ہے, جس کو آپ اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے رہے ہیں بیٹھ کر, ان کو یہ چاہیے کہ یہ بیٹھ کے آپ اپنا براڈنگ آف ٹیکس بیس پہ کام کریں, کراچی سے لے کے پشاور تک, اور صرف ڈیفرنٹ انفارمیشن پہ کام کریں جو ان کے پاس کٹی میں موجود ہے. یعنی کہ آپ کے پاس ایک بکٹ ہے جو CNIC سے بنا ہوا ہے, آپ اس سے ڈیٹا اٹھائیے, آپ اس پہ کنفرنٹ کیجئے, کنفرنٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس جو جواب آتا ہے اس پہ آپ ایکشن لیجئے. آپ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں لوگ موجود ہیں ان کو اسکویز کیے جا رہے ہیں. سر ہوگا کیا, میں آپ کو بتاؤں گا, کل فائنانس منسٹر جب بجٹ اسپیچ کریں گے تو اس میں ایک چیز بڑا, پچھلے کوئی 17 سال ہو گئے ہیں اس چیز کو ہمیں رپورٹ کرتے ہوئے, فائنانس منسٹر آتے ہیں اور پھر وہ FDR کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں کوئی اتنے ملینز لوگ ہیں جو صاحب ثروت ہیں لیکن وہ ٹیکس پے نہیں کرتے. FBR نے ان کے سفری اخراجات اور ان کے دیگر چیزوں سے ان کو ڈیٹیکٹ کر لیا ہے. اب ان کو نوٹسز بھیجے جائیں گے اور ان سے ڈنڈے کے زور پر ٹیکس وصول کیا جائے گا. یہ کاپی پیسٹ تقریر ہوتی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے, تو یہ تو ہمیشہ کی ایک روایت ہے پاکستان میں. FBR کیا کرے گا اس میں مزید نیا؟ دیکھیں روایت جو ہے نا, روایتوں کو توڑنا پڑے گا نا. میں آپ سے ویئرس کر رہا ہوں کہ روایتوں کو, یہ روایتیں چلتی رہیں گی, آپ کو عوام کو جو ہے بیوقوف بناتے رہیں گے. بات یہ نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی جب ایک سجیشنز یہاں پہ, میں کراچی ٹیکس بار کا ایک پریزیڈنٹ ہوں, میں دوسری دفعہ صدر بنا ہوں, میں 2016 میں بھی یہی بات کر رہا تھا اور آج 2022 میں بیٹھ کے بھی یہی بات کر رہا ہوں. میں نے 5 سال بعد بھی میں وہیں کھڑا ہوا ہوں, ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ جب ڈیٹا موجود ہے, جب کمپلائنس کا لیول جو اب اتنا یعنی بہتر ہو گیا ہے, اس لحاظ سے بہتر ہو گیا کہ آپ کے پاس ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہے, آپ کا سسٹم پورا کمپیوٹرائزڈ ہے, آپ کے پاس ڈیٹا پورا کمپیوٹرائزڈ ہے. آپ کے پاس صرف کرنا کیا, آپ نے بل ٹو ڈو کی بات ہے. جو ایکسچیکر میں لوگ یعنی جو کلیکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا اس چیز پہ زیادہ ایمفیسس کریں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ان کو ٹیپ کریں, ان کو ٹیپ کریں کہ ان کے پاس. میں نے عرض کیا نا کہ بھائی آپ بہت آسانی سے کام کر سکتے ہیں. کیوں محنت کریں گے اتنی آٹومیشن کے بعد بھی, وہ کیوں محنت کریں گے جب آپ نے پورے ملک کو ایک ود ہولڈنگ ایجنٹ بنا دیا ہے. آپ لوگ کاروبار نہیں کر پا رہے ہیں اپنا اور ود ہولڈنگ ٹیکس جمع کر کے وہ وہاں پر نیشنل کٹی میں دے رہے ہیں, تو کیوں کریں گے FBR والے اتنی محنت؟ ہمیشہ سے ایسے ہی دیکھنے میں آیا. عمران, میں بفور وی گو فردر میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں. دیکھیں, آپ نے ایک فائلر اور ایک نان فائلر کا کنسپٹ ڈیولپ کیا تھا آج سے 5 سال پہلے جی, ٹھیک ہے. آپ کے پاس ہر سال آپ اپنی ایک اپڈیٹ کرتے ہیں ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ کو مارچ میں جا کر, جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فائلرز ہیں, یہ نان فائلرز ہیں, ایکٹیو ٹیکس پیئر اس میں یہ لوگ ہیں, یہ نان ایکٹیو ٹیکس پیئرز ہیں. جب آپ کے پاس یہ ڈیٹا آپ ہر سال اپڈیٹ کرتے ہیں اور آپ کے پاس ہر کوارٹر میں ود ہولڈنگ ایجنٹ آپ کو رپورٹ کرتا ہے کہ جی میں نے اس کا ٹیکس کاٹا جو نان فائلر تھا, اس کا ٹیکس کاٹا جو فائلر تھا, ڈبل ریٹ کاٹ رہے ہیں, تو آپ کے پاس تو FBR میں بیسیکلی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ FBR میں تو بیٹھے بٹھائے کٹی میں ڈبل ٹیکس آ رہا ہے جہاں پہ نان فائلرز ہیں. اگر وہ نان فائلر کو فائلر بنانے جاتے ہیں تو آبویسلی جو ڈبل ٹیکس آ رہا ہے وہ آدھا ہو جائے گا. صحیح, that's the point. I got your point. اسامہ, اب بات یہ ہے کہ فائلر اور نان فائلر کی ڈسکریمنیشن, اوریجنلی یہ کانسیپٹ تھا کہ آپ نان فائلر کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ فائلر بن جائے, لیکن یہاں پہ تو نیشنل کٹی میں زیادہ وہ آ رہا ہے, اب اس سے ان کو فائدہ بھی ہے, تو کیوں وہ چاہیں گے کہ جناب آپ اس ڈرائیو کے اوپر آپ اپنا ٹیکس بیس بڑھانے کے اوپر جائیں, وہاں پہ تو آپ کو شاید نقصان پہنچ سکتا ہے. اسامہ, دیکھیں یہ تو مجھے ہنسی آتی ہے جو فائلر نان فائلر کا کنسیپٹ ہے. اگر میں کوئی 5-6 ملین کی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں گاڑی لینے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے, تو نان فائلر کا آپ نے کتنا ڈی انسینٹیوائز کیا اس کو. 50,000 لاکھ کا اگر میں 5-6 ملین خرچ کر رہا ہوں تو کیا میں اوپر والا 1 ملین نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ میں 5-6 ملین ادھر خرچ کر رہا ہوں. اسی طرح کی میری کتنی اور ایکٹیویٹیز ہیں, بجائے اس کے کہ میں ٹیکس نیٹ کے میں رہوں, میں وہ پے کر دوں گا. اور فائلر اور مطلب نان فائلر اور فائلر کی جب آپ ڈسٹنکشن کرتے ہیں تو کچھ اگر انسینٹیوائز چھوڑ دیں, جو فائلر ہیں ان کو نہیں انسینٹیوائز کر سکتے, لیکن جو دوسرے ان کو ڈی انسینٹیوائز کرے نا کہ وہ اس پہ نہ آئے, تو وہ نہ اپنا نان فائلر پہ رہیں. کوئی پراپر میجر پولیٹیکل ول, آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہمارے موبائل فونز ہیں, ہمارے CNIC ہے, ڈیجیٹلائز ہو چکی. اگر آپ کرنا چاہیں, ہمارا بیس تو بن چکی ہے, وہی بات ہے نا, اگر آپ کرنا چاہیں. اب وہ جس طرح آپ نے بات کی نا روایتی تقریب, ہر ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے, اسٹیج ہوتی ہے. پاکستان مطلب اس میں نہ آپ کو کوئی اکنامک ماڈل چاہیے, اس میں نہ آپ کو کوئی ریسرچرز چاہیے, نہ PhD چاہیے. ہر بندے کو پتا مطلب اس پوائنٹ پہ ہے کہ ہم ایک بڑے کراس روڈز پہ اس کے اوپر.
اب ایکسٹرا آرڈینری میجرز لینے پڑتے ہیں. ہمیشہ نان پاپولر میجر لے کے انپاپولر میجر لے کے اسٹیپ بیک کر دیتے ہیں ہمیشہ. جب ہمارے اکنامک ڈیسیشنز ہیں وہ پولیٹیکلی کمپرومائز ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان ایک انڈسٹریل اسٹیٹ سے اب ایک ٹریڈنگ اسٹیٹ بن چکا ہے, اور ہمارے تاجر حضرات جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں یا سسٹم کے اندر. لیکن مجھے بتایا نا, تو پھر یہ تو سرکولر آرگومنٹ ہے, یہ سرکولر آرگومنٹ ہے. وہ نہیں چاہتے, ہم نہیں, کسی کو پہلی بار کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ڈیولپنگ ایک اچھا ٹیکس نیٹ ہمارا اس وقت ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو کچھ 8 to 9% کے درمیان ہے. لوسٹ اچھی جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی وہ 15% کے قریب ہونی چاہیے. تو ہم اس کے ہاف پہ کھڑے ہیں ابھی. مطلب آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نے ملک کو لوٹنا بھی ہے تو ملک بچے گا تو آپ اس کو لوٹیں گے نا. یہ تو میں کہتا ہوں آپ دوسری لحاظ سے بھی دیکھ لیں, کلیکٹو تھنکنگ کے لیے بھی نہیں. میں جو بات کر رہا تھا ابھی, جو ڈرائیو چل رہی تھی, پی او ایس مشین لے کر آ رہے تھے, کریم صاحب نے بہت اس کے اوپر کیا, پوائنٹ آف سیل مشین جو ہے وہ ہو, اور ٹریڈرز جو ہیں ان کے اوپر یہ قدغن لگائی جا رہی تھی. لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسوسیشن جو ہے وہ آ گئی, جگہ جگہ پہ ان کے بینرز لگے ہوئے ہیں. اور ایون کل کی اگر بات کریں, کل جب انہوں نے کہا کہ 8:30 بجے کمرشل ایکٹیویٹیز آپ بند کریں کیونکہ ہمیں جو ایندھن خریدنا پڑ رہا ہے حکومت ڈالر میں پے کر رہی ہے, تو یہاں لڑائی اس بات پہ نہیں ہوتی کہ صبح 9 بجے یا 10 بجے ہم کھولیں گے. لڑائی اس بات پہ ہے کہ رات 11 بجے سے پہلے بند نہیں کریں گے اپنے کاروبار. تو اور حکومت زیادہ سختی اس لیے نہیں کر سکتی کہ وہ پولیٹیکل کیپٹل ہوتا ہے ان سیاسی جماعتوں کا. یہ حکومت تو اور بری طریقے سے پھنسی ہے کہ اگر آگے الیکشن میں جاتی ہے تو ان کے ساتھ یہ مسئلے ہو سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں, ابھی یہ آپ ایگزامپل ہیں 100 روپیز کی, اور ابھی جو حکومت کر رہی ہے پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے 100 روپیز جو ہم ایک ایوریج پاکستانی اگر ہاؤس ہولڈ دیکھیں نا, ابھی ریسنٹ فیگرز ہیں, تو اس میں سے 40% مطلب 40 روپے آپ فوڈ آئٹمس پہ لگاتے ہیں. اب تو زیادہ ہو گیا ہوگا لیکن ایگزامپل کے لیے پیچھے آپ کے پاس بچے 60, آپ کریں 30% ٹیکس چھوڑیں, آپ 20% بھی ٹیکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے 20 روپیز گئے, آپ کو پتا ہے 40% الیکٹریسٹی انکریز, 40 سے 50% پیٹرول پرائسز انکریز. تو کوئی ہمیں کوئی ماڈل بنانے کی ضرورت نہیں. تو عام بندہ جو سیلریڈ ہے, کیا یہ بہت خوش ہوگا؟ یہ انسٹنٹینیسلی ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا. 100 روپیز کما رہا ہے تو کوئی میرے خیال سے 30-40 روپے اس کو کہیں سے قرض لینا پڑے گا. بات یہ ہے کہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ آ کے ڈیسیژن لینا پڑتا ہے کہ آپ نے پولیٹیکل کیپٹل بچانا ہے اپنا. آپ شری لنکا کا ایگزامپل دیکھیں نا, انہوں نے پولیٹیکل کیپٹل بچانے کے لیے جو کیا تھا, کیا یہ لیس دین انف نہیں ہے؟ 40% ٹیکس سلیش کیے. لیکن چلے اسی بات میں ہم سری لنکا کی مثال دے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف نون لیگ اکیلے نہیں ہے, اس کے ساتھ اتحادی جماعتیں بھی ہیں, تو یہ تو پھر ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہو گئی کہ اتنے مشکل فیصلے لینے کے لیے اور کولیشن پارٹنر ساتھ میں ہیں. اگر اپوزیشن کیمپ اس کو وہ کر بھی رہی ہے, اس کے خلاف جا بھی رہی ہے, لیکن کم از کم ایک بہت بڑا مارجن جو ہے سیاسی جماعتوں کا وہ ساتھ ہے. اینڈ دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ اس طرح کے فیصلے لیں. لیکن شارٹ ٹرمزم ہے جی, ون آف دا میجر ایشوز پاکستان کے اندر. ایک اور جس طرح میں نے آپ کو ٹیکس بیس بتایا, پروڈکٹیوٹی بتایا, شارٹ ٹرمزم ان پالیسی میکنگ. یہ صرف اپنے بس ہم آئے ہیں اگلے 3-4 سال 5 سال ہم آئے ہیں, اور ڈسکنٹینیوٹی آف گڈ پالیسیز, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. پچھلی حکومت نے کوئی اچھا اسٹیپ لیا اور نئی حکومت آگے اس کو پہلے سلیش کرتی ہے. مطلب یہ شارٹ ٹرمزم میں مطلب یہ کہ آپ کو تھوڑا سا ویژن ہوتا ہے نا لیڈرز کے اندر, تھوڑا سا. اتنے سال ہو گئے, ڈیکیڈز ہو گئے, بچے بھی اب آ رہے ہیں اس کے اندر, تو خالی آپ اکنامکس میں رہ کے اس کو سالو نہیں کر سکتے. یہ ہمارا خالی اکنامک ایشو نہیں ہے کنٹری کا, یہ ہمارا پولیٹیکل ول اور مورل اور آئیڈیولوجیکل ایشو بھی بن چکا ہے اب. ہم کرنا ہی نہیں چاہتے. جب ہم کرنا ہی نہیں چاہیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. بات کر رہے ہیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی, اور اس وقت ریحان جعفری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسامہ رضوی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.